لفظ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین۔ ناظرین، اس وقت ہم دیکھتے ہیں آزاد کشمیر میں ایک طرف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا دھرنا جاری ہے، دوسری جانب 27 جولائی کو انتخابات کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ ایک طرف سیاستدان جو ہیں وہ حلقوں میں کمپین چلا رہے ہیں، دوسری جانب آج بھی جو اس کا سٹیج ہے جیک کا، وہاں سے گفتگو بھی ہو رہی ہے، وہاں سے ریاست کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور اب بات کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کیوں ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ اس جو اہم ترین موضوع ہے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کرنے کے لیے آج ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں اور کشمیر ایشو پر خاصی دسترس رکھتے ہیں، یاسر رحمان صاحب۔ بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ تھینک یو سر۔ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کیونکہ پہلے ماضی میں مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے بڑی بات ہو چکی ہے۔ یہاں ہم جب پہنچ چکے ہیں اس وقت جولائی میں، ٹھیک ہے، انتخابات بھی بالکل سر پر آ گئے ہیں۔ ابھی پہلے بار جب ہماری یہاں سے کمیٹی کی، وفاقی حکومت کی، وہاں لوگوں سے بات چیت بھی کی انہوں نے، اور کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، تو انہوں نے کہا جی اگر آپ مطالبات اب تسلیم بھی کر لیں تو ہم لانگ مارچ ہر قیمت پر کریں گے۔ صحیح۔ اب وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب کہیں بات یہ کی جا رہی کہ ایجوکیشن بھی بند ہے۔ 13 جولائی کو انہوں نے کہا ہے کہ جو بچے ہیں اسکولوں کالجز کے، وہ آئیں اسکول یونیفارم میں، اور لوگوں کو بتائیں ہماری ایجوکیشن کیوں بند ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں بند کیوں ہیں، کس وجہ سے، کیا ریاست نے یہ چیزیں بند کی ہیں، اور اب بات چیت کی ضرورت اب کیوں پیش آئی ہے؟ دیکھیے، وہ کہتے ہیں جو موقع اگر آپ کو لڑائی کے بعد یاد آئے نا، اس کو پھر کہاں پہ جانا چاہیے پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس وقت آپ سے ایک لاڈلے بچے کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا تھا، آپ کو اہمیت دی گئی۔ اس لیے اہمیت دی گئی کیونکہ جو آپ کی ڈیمانڈز تھیں وہ ہر ایک کشمیری کہہ رہا تھا کہ بالکل صحیح ڈیمانڈ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن ان ڈیمانڈز کی آڑ میں، یعنی بظاہر اب تو یہ لگ رہا ہے نا ساری ایپیسوڈ کے بعد جو ہم جون کے بعد سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ان ڈیمانڈز کو ایک عام کشمیری کو متاثر کرنے کے لیے، اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ نے وہ ڈیمانڈز بنائیں۔ جب وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہو گیا تو آپ نے پھر اپنا اصل چہرہ سامنے لے کر آئے۔ اصل چہرہ کیسے لے کر آئے؟ پھر آپ نے ایسے لوگوں کو سٹیج دیا جس پر کھڑے ہو کر اسی سٹیج کے اوپر، دریک دھرنے کے اوپر، ایک نے کہا الگ پاسپورٹ دو، دوسرے نے کہا کہ ہمیں خود مختاری دو، تیسرے نے کہا، جو خواجہ مہران، اس نے کہا کہ آپ اداروں کے اندر بغاوت شروع کر دیں۔ تو جب آپ نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا اور اس کے بعد پھر آپ نے سیکیورٹی فورسز کے ان لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق آزاد کشمیر پولیس سے تھا، آپ کے راولا کوٹ کے علاقے سے وہ پولیس والا انڈیویجول اس کا تعلق تھا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ درندے بھی ایسی حرکت نہیں کرتے کسی انسان کے ساتھ جو آپ نے، صرف کیا قصور تھا؟ اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا، یہ قصور تھا، آپ نے یہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے گولیاں برسائیں لوگوں کے اوپر، سیکیورٹی فورسز کے اوپر۔ سیکیورٹی فورسز نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، وہ ویژولز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے سیکیورٹی فورسز کا کانوائے جا رہا، آپ نے اوپر پہاڑی پہ چڑھ کے ان کے اوپر گولیاں برسائیں، پتھر برسائے، لوگوں گولیاں کو نیچے برسائیں، سے پھینکا اوپر سیکورٹی ایگزیکٹلی۔ فورسز کے تو لوگوں آپ جب اس ساری صورتحال کو اس لیول تک لے آئے، آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اس طرح سے کر کے مروب کر دیں گے ریاست کو، سیکیورٹی کے اداروں کو، اور انہیں نیز کے اوپر لے آئیں گے۔ تو جب کچھ نہ بن پایا تو اب آپ نے اپنی اسٹریٹجی کے اندر یو ٹرن لے آئے ہیں۔ تو آپ نے وہ یہ کر دیا کہ جی کیونکہ اب ہم نے سارے اپنے آپشن استعمال کر کے دیکھ لیے، دھونس، دھاندلی، ڈنڈا، ٹمبر کا سوٹا، سب کچھ استعمال کر کے دیکھ لیا، تو اب ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ اب ہمارے پاس یہ بچتا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں۔ کیوں؟ کیونکہ شوکت نواز میر جو ہے وہ پکڑے گیا۔ اس کے بعد اب آپ کو پتہ ہے کہ اب قانون نے اپنا راستہ لینا ہے، اور قانون کے شکنجوں میں آپ لوگوں نے آنا ہے، آپ کے اوپر جو بھی الزامات ہیں اس کو آپ نے فیس کرنا ہے۔ تو پھر آپ کو یہی سمجھ آتی ہے کہ اب ہم ایک دفعہ ان کے ساتھ کہیں کہ اب ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ جبکہ فیصل ممتاز راٹھور کا بیان آن ریکارڈ بی بی سی کو انٹرویو دیتے وقت کہا گیا کہ اس نے خود یہ بات کہی، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب ہم ان سے بات کرنے گئے، انہوں نے کہا آپ سے ہم نے کیا بات کرنی ہے، آپ سے تو ہم بات ہی کوئی نہیں کریں گے، تو ہم نے جن سے بات کرنی ہے ہم ان سے بات کر لیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ بلکہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے۔ عینی شاہد نے مجھے بتایا جب راجہ امجد علی ایڈوکیٹ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے سامنے فون اسپیکر اوپن کر کے بات کی گئی، تو ان سے کہا گیا کہ یہ فیصل صاحب آئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار ریاست کا موڈ ہو رہا ہے، تو آپ یہ دھرنے کی کال واپس لے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں فیصل نو آکھو کہ اے پیچھے ہٹ جاوے تے اسی جانیے تے اے جانا۔ جی یہ ایگزیکٹ جملہ جو وہاں موجود شخص تھا
اس نے بیان کیا تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے, اس کو میں اسٹریٹجی کہوں گا. یہ جو گفتگو کی بات ہو رہی ہے جی ابھی بات چیت کی ہو رہی ہے, وہ ایک اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے. اور میرا ذاتی یہ خیال ہے, دیکھیں بطور ایک کشمیری کے طور پہ بھی, صحافی ہم ظاہر بات ہے اپنا پروفیشن کے طور پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن بطور ایک کشمیری, تو کشمیری کا جب خون بہے گا, نہ کسی پاکستانی کو خوشی ہوگی, نہ کسی کشمیری کو خوشی ہوگی, کسی کو نہیں خوشی ہوگی. میں بھی اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ رکھتا ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے, لیکن بات چیت کن کے ساتھ ہونی چاہیے؟ بات چیت ان کے ساتھ ہونی چاہیے جنہوں نے کوئی کرائم کمٹ نہ کیا ہو, جنہوں نے انسٹیگیٹ نہ کیا ہو, جنہوں نے پاکستان پہ دشنام ترازی نہ کی ہو, جنہوں نے پاکستان کے اداروں جن کے اندر خود کشمیری سرو کر کے انہوں نے شہادتیں دی ہیں, جنہوں نے اس اداروں کی دشنام ترازی نہ کی ہو, بالکل ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں. اچھا یاسر صاحب, ابھی ہم دیکھتے ہیں دشنام کا ذکر کیا آپ نے. پہلے جب کسی ہم کشمیری کے ساتھ بیٹھیں, کوئی بھی شخص بیٹھے, تو وہاں دلیل سے گفتگو ایک بڑا مشغلہ ہے کہ آپ بھی ایک دلیل دیں اور میں بھی ایک دلیل دوں, بیٹھ کے گفتگو کریں. ابھی یہ جب سے جیک نے اے جے کے لوگوں کے دماغوں کو مسموم کیا ہے, تو اب دلیل کی بجائے دشنام آ گیا ہے. آپ کو فوری غدار, ایجنٹ, سہولتکار قرار دیا جاتا ہے, اور اگر کوئی ایز اے میڈیا پرسن آپ کو گفتگو کرتے ہیں تو نیچے گالیوں کی ایک لمبی لائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کشمیری معاشرہ جو اتنا روادار, صلح جو اور گفتگو کرنے والے, دلیل سے بات کرنے والے لوگ تھے, یہ گالی اور دشنام کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ کریڈٹ تو ہمیں ایک شخص کو دینا چاہیے جو اس وقت جیل میں ہے, اور اس نے یہ کلچر پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا تھا. اس کے بعد پھر یہ کلچر جو ہے, آزاد کشمیر بڑا تحمل والے, بردباری والے, صبر والے, ڈائلاگ پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ ہمارا جو قضیہ اور مسئلہ ہے وہ ڈائلاگ سے ہی حل ہوگا. اور یہی چیز, یہی اسپیس ان کو ریاست پاکستان نے بھی دی, آزاد کشمیر کی حکومت نے بھی دی. لیکن جیسے میں خود اب, کیونکہ میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے, ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, تو میں جب بھی اس پہ وی لاگ کرتا ہوں تو وہ ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے جو میرا نہیں خیال ہے میں یا آپ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو پڑھ بھی سکتا ہے. صرف کس لیے؟ کیونکہ میرا نقطہ نظر یا پوائنٹ آف ویو آپ سے فرق ہو سکتا ہے, اس لیے کہ میں اپنے انداز سے سوچتا ہوں, تو آپ میری بات پہ اختلاف کریں نا, آپ میری اپنا بات point کو دیں, دلیل سے رد کر دیجیے. رد کر دیں. ایسے ہی جو پولیٹیشین کو پسند نہیں آتا, ابھی پہلے تو یہ تھا کہ وہ بات سنتے تھے, بات کرتے تھے. اب جیسے شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ جو جس طرح کا ایپیسوڈ ہوا, تو کیا کبھی آزاد کشمیر کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کو ملتا ہے؟ کبھی نہیں ملتا. تو یہ جو کلچر ایک پروان چڑھایا جا رہا ہے, یوتھ کو ایک ایسے لیول پہ لے جایا جا رہا ہے جہاں یوتھ اور ریاست آمنے سامنے ہو جائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسا جب کئی اسلامی ممالک میں ہوا, اور پھر اس کا نقصان جو ہے نا Yes. وہ بھی اٹھا رہے ہیں, اور پھر تو ایسی اس سے حکومتیں اس آئیں, سے کیا ہوگا؟ عالمی سامراج کی حکومتیں جی آئیں. ایگزیکٹلی, خواہش صاحب, اس سے یہ ہوگا کہ ایک نیریٹو ان کو بلڈ کرنے کا موقع مل جائے گا کہ دیکھیے جناب یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, دیکھیے جناب یہ ہو رہی ہیں. آپ نے یوتھ کی برین واشنگ کی, ان کو ایک ایسے فلمزی دنیا میں لے کر گئے کہ پاکستان کی پاک فوج بھی یہاں سے نکل جائے گی, آپ کو پاسپورٹ بھی مل جائے گا, آپ کا یہاں پہ سارا سسٹم خود مختاری والا بن جانا ہے, اور یہ سارا کچھ ہے. اور وہ جو حسن بن صبا کی جنت تھی خیالی, اس جنت میں لے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اپنے وی لاگز میں, ٹی وی پروگرامز میں, آپ کے ساتھ بھی یہ بات ہوتی ہے کہ اگر یہی بات ہوتی تو جنہوں نے پوری دنیا دیکھی, ہندوستان بننے سے پہلے جو ہندوؤں کے ساتھ رہے, وہ پھر 19 جولائی 1947 کو قرارداد کیوں پاس کرتے؟ وہ بھی کہتے جی ہمیں ٹھیک ہے خود مختاری دے دیں. بالکل. سردار عبدالقیوم خان مرتے دم تک یہ بات کیوں کرتے کہ سردار کشمیر بنے گا ابراہیم خان. پاکستان؟ اسی طریقے سے آپ کے جو سید علی گیلانی ہیں, وہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, وہ یہ نعرہ کیوں لگاتے؟ تو یہ جتنی ان کے فہم اور ادراک میں کوئی فرق تھا, یعنی کہ ان کو اس بات کے ادراک انہیں پتہ نہیں تھا, اور ان کو زیادہ پتہ ہے جو آج کے لوگ ہیں. تو یہی چیزیں. اچھا یہ دشنام تو ایک طرف رکھ دیجیے یاسر بھائی, دھمکی, آپ کو بھی دھمکی لگائی, جی مجھے بھی کافی ابھی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں, یہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا, آپ کی جان لے لی جائے گی. جی ایگزیکٹلی. یہ کیا کلچر ہے؟ یہ تو پھر ایک ٹیررسٹ جو آرگنائزیشن ہے وہی دھمکیاں دیتی ہیں جان سے مارنے کی. کچھ لوگ مل کے انہوں نے دوسرے کچھ لوگوں کے مائنڈ پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم آپ کو بتائیں گے وہی کچھ ہونے والا ہے. کوئی دکان کھولنے کی کوشش کرتا ہے, ایک طرف ان کا بیانیہ یہ ہے کہ جی پاکستان سپلائز آزاد کشمیر میں انٹر نہیں ہونے دیتا, خوراک کی بتا رہا براستہ کوہالا یا کسی اور بھی راستے سے. دوسری طرف یہ اگر کوئی دکان کھولے گا اس کو یہ دھمکی بھجواتے ہیں کہ دیکھو یہ ایف سی, یہ فورسز یہاں سے چلی جائیں گی,
رہنا میں نے اور تم نے یہاں پہ. میں لٹرلی بتاتا ہوں, لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں, بلکہ خواجہ مہران نے کل یہ پرسوں اسٹیج پہ یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں فورسز نے یہاں سے چلے جانا ہے, پھر میں نے اور آپ نے یہاں پہ رہنا ہے, پھر آپ اپنا فیصلہ کر لیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. یس, کھلے عام دھمکیاں دے رہی ہے. وہ بندہ کیا کر رہا ہے مجھے بتائیں, اس کا کیا قصور ہے؟ جس کے بچے پچھلے 20-25 دنوں سے بھوکے ہیں, وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی ریڈی لگا رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی دکان کھول رہا ہے. اس کا یہ قصور ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ تکلیف سے وہ بھی نکلیں اور یہ کاروباری زندگی چلے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مظفر آباد کے اندر, ہٹیاں بالاں کے اندر, نیلم کے اندر, دھیر کوٹ کے اندر اب جو زندگی ہے معمول پر آ رہی ہے, کیونکہ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ بھائی جن چیزوں کے لیے ہم نکلے تھے یہ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں. یہ پاسپورٹ تو میرا مسئلہ ہی نہیں تھا, یہ فوج کو نکالنا تو میرا مسئلہ ہی نہیں تھا, یہ تو میرے ایشوز ہی نہیں تھے. میں لوکل سے مسئلہ شروع کہاں سے ہوا اور ہاں کہاں تک ہم گئے تو ہیں. اب لوکل سے جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی اور طرف چلے گئے ہیں, یہ ہمارا ایشو نہیں تھے. اچھا, یہ اوورسیز کا بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دن اوورسیز بھی بڑی بڑی ریلیاں بھی نکال رہے ہیں, اور ایک وقت تھا یاسر صاحب کہ یہ سارے لوگ جو کشمیری تھے انڈیا کے خلاف ہم ریلیاں نکالا کرتے تھے. کیا ان تک بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچی؟ اور بالخصوص میں ایم پی جو ہیں عمران حسین, وہ ہمیشہ گفتگو اے جے کے حوالے سے, یہ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے کرتے ہیں. وہ مقبوضہ کشمیر جہاں 7 لاکھ بھارتی فوج, وہاں عصمت دری, وہاں نامعلوم لاشیں, وہاں بے نام قبریں, وہاں ہاف ویڈوز کی تعداد ہزاروں میں, وہ ایشوز اس ایشو سے دب گیا ہے. کیا ان لوگوں کو ڈی ٹریک کر دیا ہے کسی نے؟